ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا مولانا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا إمدادكم عذر الجغم آزادكم دردين دنيا شادكم يا في دستگی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کا سارا پیر کامل کاملا رہنما نفس شیطان بنا دے یا حفیظ الحافظین واسطے پیران شجرا چشتیا کے واسطے میرے بزم عاشقان چا سوار راہ حق واسطے بیر محی الدین در صفا کے
واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال مل کے پڑھ لو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون وعلی آلک واصحابک یا عالم ما کان وما یکون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سبنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلاں دے اندر شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. 30واں سپارہ سورہ اللیل اور اس دی آیت نمبر 18 آپ احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جو قرآن پاک دے وچوں آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اج دے اس جمعۃ المبارک تے جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اللہ اور اس دے رسول دی رضا دے واسطے اپنا مال خرچ کرنا اور آپ دا اسلام لے کے آنا. مختصر جے وقت دے اندر میں آپ احباب کے سامنے پیش کراں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں کہن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سن کے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم جس وقت بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد دے واسطے مسجد دے واسطے
قربا دی خدمت دے واسطے جس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں دے کولوں مدد طلب کیتی اپنے جان نثاراں نوں آکھیا اپنے کلمہ پڑھن والیاں نوں آکھیا سب نے ہی خدمت کیتی لیکن جن نے سب تو زیادہ میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات واسطے اسلام واسطے اپنا مال نچھاور کیتا او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات اے ہوئی وجہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مال خرچ کرن دی گواہی خود آپ دیتے ہیں۔ اگر میں کہاں کہ فلاں بندہ بہت بڑا سخی ہے وہ بڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کرتا ہے تے میری گواہی دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ بڑی توجہ چاہنا احباب دی، اگر کوئی مقتدی کہے کہ ساڈے مسجد دے امام بڑے سخی نے بڑی سخاوت کرتے ہیں بڑا اللہ واسطہ دیندے نے بڑا راہ خدا دے اندر خرچ کرتے ہیں تو مقتدیاں دی گواہی دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اگر امام کہے کہ میرے مقتدی بڑے سخی نے تو ہو سکتا ہے امام دی گواہی دے اندر بھی شک ہو جاوے۔ اگر کسی بندے دے متعلق کوئی دنیا دار آکھے کہ فلاں چور صاحب بڑی سخاوت کرتے ہیں بڑا اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرتے ہیں گواہی دے اندر بھی شک ہو سکتا ہے او دی سخاوت وچ بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن صدقے جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذاتوں کہ آپ دی سخاوت گواہی کوئی دنیا دار نہیں بلکہ آمینہ دا لال دے رہا ہے۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے تبوک دے موقع تے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجپال آقا نے فرمایا بھی اپنا اپنا مال لے کے آؤ۔ سارے صحابہ چلے، بڑیاں شانہ والے بڑیاں عظمتاں والے بڑے مقام والے بڑیاں بلندیاں والے کون ہو سکتا ہے انہاں جہا جنہاں دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما چھڈیا اور جنہاں دے نال وحدہ لا شریک دا وعدہ ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى انہاں دے وچوں کیڑا کس کس دی تعریف کیتی جائے اور کس کس دی شان بیان کیتی جائے۔ میرے آقا دے سارے ہی غلام جتنے بھی کلمہ پڑھن والے نے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حالت ایمان دے اندر ویکھ کے لجپال آقا دا کلمہ پڑھیا سارے ہی فضیلتاں والے نے سارے ہی شان والے نے سارے مقام والے نے سارے مرتبے والے نے اور سارے ہی نے جنہاں دے نال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال جہاد دے واسطے غزوہ تبوک دے موقع تے اس وقت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سارے چلے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب چلے، ساریاں نے اپنے گھروں ہی مال اکٹھا کیتا۔ غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ پیش کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دا ادھا مال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ مولا مرتضی پیش کر رہے ہیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھر دا مال پیش کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر۔ جس وقت سارے دا مال جمع ہو گیا تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا صدیق کتے؟ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ سب نے مال اپنا اپنا جمع کروا دیتا۔ واہ صدیق آپ دی عظمت تو قربان جاواں،
امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، وہ محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جنہ دا انتظار نوریاں دا امام بھی کرتا ہے، جس دے گھر دے اندر جبریل جائے نوریاں دے امام بھی اجازت لے کے ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھر دا مال لے کے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نے۔ اور حضرات محترم تو اس بات دا پتہ چلیا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت بھی اعلان فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں نے کسی بھی موقع دے اوتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو چھوڑیا نہیں۔ جتنے بھی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو بلایا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام لبیک 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 کہندے ہویا میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے۔ لجپال آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنا اپنا مال لے کے آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ امی سونیا و دوہا دے چہرے والیا، اے سونیا ولیل دیا سونیا زلفاں والیا، اے سونیا مازا البصر دے کاجل والیا، اے سونیا وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا، اے سونیا لام رکا دی جان والیا، اے سونیا حامیم دے سونے سونے کنڈلا والیا، سونیا غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اپنے گھر دے وچوں کنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ امی سونیا اپنے گھر دے وچوں ادھا مال لے کے آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا وا۔ لجپال آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے عثمان آقا حکم ہوئے، فرمایا تسی کنا مال لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں آپ دی خدمت اندر پیش کرنا۔ سونیا اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے میں اسلام دے مجاہدہ دی خدمت اندر پیش کرنا۔ لجپالو تواڈے قدماں تو قربان کرنا واسطے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے پیش کرنا۔ لجپال آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں ٹھیک ہے، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق اپنی اپنی حب دے مطابق تسی اپنا اپنا مال لے کے آ گئے ہو۔ ہن سارے نے مال جمع کروا دیتا۔ فرمایا ہن مینوں اے دسو سونیا حکم، فرمایا دسو میرا صدیق اکبر کتھے؟ فرمایا دسو میرا صدیق اکبر کتے وے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے نے؟ فرمایا میرا صدیق اکبر کیوں نہیں پہنچیا؟ میرا صدیق اکبر کیوں نہیں آیا؟ کی ویکھ دے نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر دے اتے ایک پنڈ رکھی ہوئی ہے، لے کے میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق تو کنا مال لے کے آیا ہے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے گھر دے اندر جو کچھ بھی ہے سی سب کچھ اکٹھا کر کے تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گیا۔ جو کچھ بھی ہے سی سب کچھ میں تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گیا۔ جو کچھ بھی ہے سی ہر چیز میں تے تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے لیں۔ سونیا گھر دے اندر مانجا پھیر آیا، جیڑی جیڑی چیز میں نو گھر دے وچوں ملی ہے لجپال آقا تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق مال تو عمر بھی لے کے آیا، مال عثمان بھی لے کے آیا، مال علی بھی لے کے آیا، پر صدیق
گھر والے واسطے کچھ نہیں چھڈ کے آیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو گھر والیاں دا بھی خیال ہے. پر ایتھے جڑا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا کمال کر چھڈیا. اور تسی بھی نیڑے ہو جاؤ یار, میرے کو کوئی شے نہیں, ہتھوں خالی ہاں. آ جاؤ ہاں نیڑے ہو جاؤ, آ جاؤ. باقی جڑے باہر نے انہاں دے اپنی مرضی نال آنا, تسی تے جڑے آ گئے اللہ لے آیا, تسی تے نیڑے ہو جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر والے واسطے بھی کچھ ہے چھڈی ہے کہ نہیں چھڈی. تو جڑا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا اے وچ سنیاں دا عقیدہ ظاہر ہو گیا. اور یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سوال کیتا ابن ماجہ دے اندر اور تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 دے اتنے موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر یا رسول اللہ حکم فرمایا صدیق گھر والے واسطے کی چھڈ کے آیا. لوگ کہندے نے نہیں جی نہیں, ساڈے واسطے بس اللہ ہی کافی ہے, ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے. گڈیاں دے مگر بھی لکھیا ہوندا ساڈے واسطے بس اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اللہ دا سونے یہ آندے نے نا میرے واسطے صرف اللہ ہی کافی ہے, لیکن میں رب ہو کے آنا وا میرے واسطے محمد کافی ہے. میرے واسطے بولو تو صحیح یار, یا رسول اللہ کہنے والے ذرا محبت نال بولو نا. میری دلیل دیا قرآن پاک دے وچوں اسی ایویں تے نہیں نا یا محمد یا محمد یا رسول اللہ ایویں تے نہیں نا کہندے. اسی تے اس محبت دے نال کہنے ہیں یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اور آیتوں سے ملا رہا آیتیں آیتوں سے ملا رہا آیتیں پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن آیتوں سے ملا رہا آیتیں آیتوں سے ملا رہا آیتیں افضل البشر ہوئے بعد الانبیاء کائنات دے وچوں افضل ہوئے سارے نبیاں تو بعد سارے رسولاں تو بعد کائنات دے وچ سب تو افضل ہوئے امیر المومنین ہوئے خلیفہ بلا فصل ہوئے اور او ہوئے جنوں اللہ آکھے اے صدیق ہے جنوں اللہ آکھے اے عتیق ہے جنوں رب آکھے اے میرے حضور دا صحابی ہے. ایڈی شان والا ہوئے پھر غلط گل نہیں کر سکتا غلط جملہ نہیں بول سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے اہل سنت و جماعت نو نظریہ دیتا ہے عقیدہ دیتا ہے. پتہ لگا حضرات محترم جو سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے اوہی حضور دے غلام اہل سنت و جماعت دا عقیدہ. اللہ نے فرمایا سونیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. لوگ آندے نے ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے. اللہ فرماندا سونیا میں انہاں واسطے کافی ہاں جویں میں انہاں واسطے کافی ہاں ایویں تو بھی انہاں واسطے کافی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا حکم فرمایا گھر وچ کی چھڈ کے آئے ہو گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آئے ہو. میرا عمر مال لے کے آیا ادھا لے آیا ادھا گھر والیاں واسطے چھوڑ کے آ گیا. عثمان آئے ادھا لے آئے ادھا گھر والیاں واسطے چھڈ آئے. باقی بھی صحابہ مال لے کے آئے نے سارے نے اپنی حسب توفیق مال جمع کروائے
آیا ہے صدیق تو کلا ہی ہے جڑا سارا چک کے لے آیا ہے گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آئے ہو عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیت لہم اللہ ورسولہ سونے گھر والیاں واسطے دنیا دا مال نہیں چھڈ کے آیا بلکہ گھر والیاں واسطے اللہ چھڈ آیا وہاں او دا رسول چھڈ آیا گھر والے واسطے کی چھڈ کے آیا وہاں تسی نہ بولیا جے متے کو لے جاوے گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا وہاں اسی بھی کہنے ہیں رب جانے تے او دا رسول جانے لوکی آنے نہیں اللہ تے جانے تے ٹھیک ہے تے رسول کیویں جانے میں کہ سانو نہ پوچھ صدیق اکبر نو پوچھ بھئی صحابہ نے تے شرک دی جڑ پٹ دیتی ہے جس صحابہ نے شرک کیتا ہے تے پھر کائنات دے اندر سانو پکا مسلمان تے بخاؤ سیدنا صدیق اکبر نے سارے صحابہ دے سامنے نہیں آکیا اور حدیث نہ ہوئے جو چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو خطیب گل جھوٹی کرے تے او دی زبان کٹ دیو حدیث نہ ہوئے الفاظ نہ ہون حوالہ کوڈ کروا چکیاں اگر سیدنا صدیق اکبر دے الفاظ نہ ہون جو چور دی سزا سو میری اگر حدیث دے الفاظ ہون اور صدیق اکبر دا عقیدہ بھی یہ ہوئے تو تیرے پیو نو بھی مننا پوے گا تو سبحان اللہ تو میں صدقے جانا اس گل تو اگے کسی دن میں اتوں نکل جانا جڑا تسی سبحان اللہ کی لے آندے پہلے گل دیکھو گل کا وزن دیکھو پھر اپنی سبحان اللہ دیکھو اگر بات نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں کیوں منبر مرکزی ہے مسجد مرکزی ہے اور اہل سنت دا عظیم اجتماع ہے وہ بندہ تے گواہ ایک بھی ہو گیا کوئی نہیں مارو ہی نہیں بھولتا جاتا جو کہ گواہ کو رکھ جائے کسی نے اتنے فلانے ٹائم تے تساں گل کیتی سی یہ جواب دیو دسو اس گواہی نوں رد کیتا جا سکدا ہے کہ جتھے اینے گواہ ہون تے پھر ہون بھی حضور دے غلام ماشاءاللہ سونے چہریاں والے ہون نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہون محبت رسول سینے وچ رکھن والے ہون نبی پاک دے سچے عاشق رسول ہون انہاں دے سامنے منبر بھی مرکزی ہوے مسجد بھی مرکزی ہوے اہل سنت دا اجتماع بھی ہوے تے شان صحابہ بھی ہوے تے بولن والا بھی سنی ہوے پھر گل غلط کیویں ہو سکدی ہے زبان تے کٹ سکدی ہے لیکن رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ کے غداری نہیں ہو سکدی فرمایا سونیا گھر اللہ چھڈ کے آیا تے او دا رسول چھڈ کے آیا اور پھر دیکھو مزیداری دی گل وہ تے سارے صحابہ کھلوتے سن مولا علی جی ہستیاں کھلوتیاں سن انا مدینہ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ اور میرے آقا دی امت دے محدث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تے کھلوتے نے کسی نے کہ ابو بکر کی بیان دے اللہ تے ٹھیک ہے تے رسول تے ساڈے سامنے پتہ لگا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے جتھے اللہ موجود ہے اتھے دا رسول بھی موجود ہے جتھے اللہ موجود ہے اتھے دا رسول پھر لکھ لینا چاہیے نا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے لکھ لینا چاہیے کہ نہیں لکھ لینا چاہیے کلا لکھنا نہیں چاہیے اتھوں مننا بھی چاہیے فرمایا اب قیت لہم اللہ ورسولہ اللہ چھڈ کے آیا تے دا سارے بولو نا یار محبت نال اللہ چھڈ کے آیا تے دا رسول چھوڑ گیا پھر اسی کیوں نہ کہیے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آیا یارو میرے آقا دے یار دا
رسول اللہ چھڈ کے آیا تے دا رسول چھڈ کے آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا سی حضور دا، کلمہ سی بھی پڑھیا، لیکن کلمہ پڑھ کے تے پھر حضور دی ذات دے وچوں نقص اور عیب تلاش کریے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا، پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا سونیا یہ تے گھر دا مال ہے، صدیق دی تے جان بھی حاضر ہے، سونیا صدیق اکبر دی تے جان بھی حاضر ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ آپ کی سخاوت دی گواہی امام الانبیاء نے دیتی۔ ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں ہر بات دا ذمہ دار ہوں، جڑی میں گل کر رہے ہیں ہر گل دا ذمہ دار ہوں۔ ریکارڈنگ موجود ہے، کوئی سن کے یا کوئی گھر چ بیٹھ کے سندا ہوگا تو پھر کہے کہ کتنے لکھیا سی انشاءاللہ تعالی لکھانا واسطے حاضر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گواہی امام الانبیاء نے دیتی۔ فرمایا میں سارے دے اینی مالی خدمت میری کسی ہور نے نہیں کیتی، سارے نے کیتی پر انج کسی نے نہیں کیتی جو صدیق اکبر نے کیتی۔ فرمایا اینا مال اور فرمایا اینا کسی دے مال نے کسی ہور دے مال نے مینوں فائدہ نہیں پہنچایا جنہ فائدہ مینوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا۔ اور ایک حدیث پاک اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے متعلق بھی ملتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا فائدہ کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا جتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے مال نے مینوں پہنچایا۔ اور ایہو ہی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتنا فائدہ مینوں ہور کسی دے مال نے نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مینوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا جیڑا اپنا مال دیندا ہے اللہ دی راہ دے اندر ستھرا کر کے، مال تے اسی بھی خرچ کرنے ہیں، کوئی دنیا داری دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی مقدمیاں دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی جناب ہسپتالاں دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضروریات تے خرچ کرتا ہے، کوئی غلط کماں تے خرچ کرتا ہے، کوئی جوے دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی شراب نوشی دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی کسی نو تنگ کرن واسطے خرچ کرتا ہے۔ پر صدیق اکبر تیرے مال تو قربان جاواں جیڑا حضور دے قدموں تو قربان کیتا۔ اور علماء کرام محققین مفسرین فرماندے نے اس بات دے اوتے اجماع ہے کہ اے آیا کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی۔ یہ آیا کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر نازل ہوئی۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ایمان لے کے آئے تو پھر طرح طرح دی مصیبتاں طرح طرح دی پریشانیاں مشرکین مکہ نے آپ نو دتیاں کیونکہ آپ دے اوتے انہاں نوں بڑا مان سی کہ اے باپ دادے دا دین نہیں چھڈے گا۔ لیکن جس وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا حضور دے غلام بن گیا، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اگر حکم ہو تو دین دی نشر و اشاعت سریعان ہونی چاہیے، اللہ اللہ لوگوں کو دسنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اجے مسلمانوں کی تعداد تھوڑا جا صبر کر لو، وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارے والا اللہ ہم دساں گے۔ یا رسول اللہ اگر تسی اجازت عطا فرماؤ تو میرا دل ہے کہ میں ایک بار سارے نو کٹھیاں کراں، اگر تسی اجازت عطا فرماؤ تو میری مرضی ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے لج پالو کہ میں سارے نو ایک طرح کٹھیاں کراں تو کٹھیاں کر کے کہ میں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں میں اسلام دی دعوت پیش کی تھی، جدوں میں اسلام دی دعوت پیش کی تھی تو سارے نے تردد کا شکار کیتا، کسی نے کوئی سوال پوچھیا، کسی نے کوئی سوال پوچھیا، کسی نے کوئی گل کیتی، کسی نے کوئی گل کیتی۔ فرمایا کہ ابو بکر جویں میں اسلام پیش کیتا انہیں اویں کلمہ پڑھ لیا، جویں میں پیش کیتا انہیں اویں کلمہ پڑھ لیا، دوسری بات ہی نہیں کیتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے نے آپ نے پہلے اس بات کا مشاہدہ کر لیا سی، آپ اپنی زبانی فرما دے
آپ فرماتے ہیں ایک رات میں خواب کے اندر دیکھا کہ آسمانہ دا چاند ٹوٹا ہے. یار محبت نال بولو نا ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہوں تو جی کافی کٹھے ہو گئے نا تے تھوڑے بیٹھے سن تے ماشاءاللہ ذوق سی, ہن بہتے ہوئے نے تے ذوق گھٹ ہو گیا. ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے میں خواب دے وچ ویکھیا کہ چاند جڑا نا مکہ مکرمہ دے اتے چاند ٹوٹیا اور مکہ مکرمہ دے مختلف گھراں دے اندر چاند دے جڑے اجزاء نے نا ٹوٹ کے ٹکڑے وہ سارے گھراں دے اندر گئے نے تھوڑے تھوڑے. آپ فرماندے نے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر اور فرق ہی دیکھنا کہ وہ سارا چند جڑیا وہ سارا جڑ کے پورا مکمل چند بن کے میری جھولی میں آ گیا. سارے دا سارا چند کٹھا ہو کے جڑ کے میری جھولی دے اندر آ گیا. آپ فرماندے نے ایک میں خواب دیکھیا. دوسرا فرماندے نے کہ میں دور جاہلیت کے اندر جس وقت اسلام نہیں لے کے آندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. آپ فرماندے نے میں ایک دن گھر تو باہر نکلیا, گرمی دی شدت, درخت دی چھاں تھلے بیٹھ گیا. آپ فرماندے نے درخت دی ٹہنی میرے اوتے جھکن لگ پئی, چکدیاں 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 اتوں تک کہ میرے سر نال آ لگی. جدو میرے سر نال آ لگی تے فرماندے نے کہ میں دل دے وچ سوچدا پیا سا کہ کی ماجرا ہے, یہ کی معاملہ ہے, یہ ٹہنی کتھے سی, کتھوں کتھے پہنچی, میرے سر نال لگ گئی, وجہ کی ہے؟ تے فرماندے نے ذہن دے وچ خیال آیا تے ایک آواز آئی. فرمایا گھبرانا, گھبرانا, گھبران دی ضرورت نہیں ہے. ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اللہ دا آخر الزمان پیغمبر وہ دنیا دے اوپر مبعوث ہونے والا ہے. آپ فرماندے نے کہ میں بڑا حیران ہویا, پریشان ہویا تے میں پوچھیا, میں کہا اگر اے پتہ ہے کہ اللہ دا نبی آ رہا ہے پھر اینا بھی دس دیو کہ وہ دا نام کی ہے, جڑا آ رہا ہے وہ دا نام کی. آواز آئی, وہ دا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ اللہ دا حبیب ہوئے گا تو تیرے وہ قریب ہوئے گا, اللہ دا حبیب ہوئے گا تو تیرا وہ دوست ہوئے گا. تے آپ فرماندے نے کہ میں کیا اے تے کم کر, پھر جدو اینا پتہ ہے پھر او جدو ٹائم آیا پھر میں وہ بھی دس دیں. وہ جیڑی آواز آ رہی ہے آپ وہ گلاں کر رہے ہیں نا, جدو وہ ٹائم آیا تے پھر میں وہ وقت بھی دس دیں کہ جدو وہ اللہ دا محبوب دنیا دے اوتے تشریف لے کے آیا. آخر پھر جدو وقت آیا آپ فرماندے نے میں گزریا تو درخت دے وچوں آواز آئی, ابو قحافہ دے بیٹے وہ نبی دنیا دے اوتے تشریف لے آیا ہے اور اس نے اج اعلان نبوت فرما دیتا ہے. آپ فرماندے نے جدو یہ ساریاں چیزاں میریاں اکھاں دے سامنے سن, جدو میں سنیا لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے, میں کسے گل دے اندر بھی بغیر کوئی تردد نہیں کیتا, بلکہ جدو میں نے اس بات دا پتہ لگیا میں ادو ہی حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا. اور پھر جدو محبت سچی ہوئے تو اعظم چشتی دا قلم اٹھیا, اعظم چشتی دا قلم اٹھیا تے آواز آئی محبوباں تے نکتا چینی, اللہ مدینہ لے آ جائے تو یار چینی مہنگی میں کیتی, تیل مہنگا میں کیتا, بولو تو صحیح ہے, ٹھنڈ میں پائی, او بولو تو صحیح, میرا قصور تے دسو, تے پھر جدو میرا قصور کوئی نہیں سبحان اللہ کیوں نہیں آتے, کمال ہو گئی. میں نہ رسے, او بولو تو صحیح ہے, ناراض ہو تو بھائی تاں بھی دسو مجھے, تو جو ناراض نہیں راضی بازی ہو خیری مہری ہے تو پھر سبحان اللہ کیوں یہ جو بیٹھو جو آنڈیا تو گھاٹا پیا تھانوں خیری مہری ماشاءاللہ چنگے بھلے ٹیٹ تواڈے نال بابا جی کے بول رہے بابے جنہاں چادراں لائیاں نے جنہاں چادراں لائیاں نے وہ تینوں جو سردی تواڈے تے چڑھ گئی ساری کرما رہے سبحان اللہ کو محبت نال ذکر حضور دا ہوے, شان سیدنا صدیق اکبر ہوے, سنیاں دی مسجد ہوے, ایڈے سن اعظم چشتی دا قلم اٹھیا آواز آئی محبوباں تے نکتا چینی,
او جھوٹا پیار جتوں دے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑے فرمان دے آزم جتے دل لگ جاوے پھر عیب نظر نہیں آندے آپ فرماتے نے جس ویلے لجپالا کالا نبی علیہ السلام نے اللہ نے نبوت فرماتے نے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے آپ دی خدمت اندر حاضر ہو گئے نے حضرات محترم جس ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتیاں نے لجپالا کا دا کلمہ پڑھن تو بعد میرے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نبی علیہ السلام دی خدمت اندر عرض کیتا یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے میں اسلام دی نشر و اشاعت کرنا چاہنا اللہ علیہ السلام دی تبلیغ کرنا چاہنا اور حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جڑے اسلام دے سب تو پہلے خطیب نے آپ نے سب تو پہلے اسلام دا خطبہ بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اگر تیری مرضی ہے وے تے ٹھیک ہے میں روکدا نہیں آپ اپنے گھر تو باہر نکلے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے میرے آقا علیہ السلام دی رسالت دا اعلان فرمایا اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا مشرکین مکہ نو بات ناگوار گزری میرے آقا بھی نال نے اور دوسرے صحابہ کونے کونے دے اتے کھڑے ہو کے اسلام دی نشر و اشاعت دے واسطے گفتگو پہ کر دینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے کھڑے ہونے آپ نے اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی مشرکین مکہ نو بات ناگوار گزری انہوں نے آپ نو پتھر مارنا شروع کر دیتے ایتھوں تک کہ آپ دے چہرے دے اتے پتھر وجہ اور آپ دا چہرہ لہو لہان ہو گیا آپ زمین تے ڈگے نے اتیبہ آپ دے پیٹ دے اتے چڑھ کے انہیں اچھل کود کرنی شروع کر دیتی اور آپ دے چہرہ مبارک دے اتے انہیں اپنے پیران دے وچوں جتی اتار کے آپ دے چہرے مبارک دے اتے انہیں ماریا اور آپ دے چہرے دے اتے تھپڑ رسید کی تے آپ بے ہوش ہو گئے نے جس ویلے معاملہ دیکھیا بنو تمیم والے آنے آپ دے قبیلے والے آنے وہ قبیلے والے دوڑ گئے آئے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا آپ بے ہوشی دی حالت دے اندر نے چہرے دے وچوں خون دے بھوارے جاری نے جس ویلے انہوں نے قبیلے والے آنے دیکھیا آپ دے چہرے دے اتے کپڑا پا دیتا اور پورے عرب دے اندر اے بات اٹھ گئی آپ جیڑے نے دنیا تے نہیں رہے آپ دا وصال ہو گیا آپ شہید ہو گئے نے آپ دے قبیلے والے آنے آپ نو چکیا چک کے گھر دے اندر لے کے گئے نے اور حضرات محترم وقت گزر دا گیا پیشی دا وقت گزر گیا ظہر دا وقت گزر گیا مغرب دا وقت جڑے ویلے حضرات زیوکار دن دا پچھلا حصہ ہویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگا جس ویلے آپ دی اکھ کھلی آپ ہوش دے وچ آئے آپ دی ماں موجود ہے آپ دے باپ موجود نے سارے نے پوچھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے آپ نے اے نہیں فرمایا میں ٹھیک ہاں آپ نے اے نہیں فرمایا تسی میرا کیوں پہ پوچھ دے ہو سارے نے پوچھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے آپ نے اگلا سوال اے کیتا اے نہیں دسیا کہ میں ٹھیک ہاں اے نہیں کیا کہ فلاں چیز دی ضرورت ہے اے بھی نہیں آکھیا کہ تو آڈا بڑا شکریہ تسی میں نو بچا کے لے آؤ کوئی بھی ایسی گل نہیں کی تھی کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولیا جدو انہوں نے پوچھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے آپ نے پوچھیا میں نو چھڑو اے دسو میرے آقا دا کی حال زندہ باد سرکار تو کی حال ہے آپ نے اے نہیں کیا کہ وہ میرا کی پوچھ دیو دوسرا میں ٹھیک ہاں آپ نے دوسرا سوال انہوں نے کر دیتا فرمایا میں نے چھڑو اے دسو میرے سونے دا کی حال ہے اس ویلے گل سونے قبیلے والے بڑے پریشان ادھے تے اس سے ٹائم اٹھ کے دوڑ گئے میں کل وہ دے پیچھے تینوں انی مار پئی اسی تینوں ایڈی مشکل میں بچا کے لے کے آئے وہ ہجے بھی وہ نام لے جا رہے
جا رہے ہیں. فرمایا کی کریے اساں تے ویکھ لیا تے اے او سودا کئیاں ویکھیا بھی نہیں تے مارا کھائی جاندے نے. آپ نے تے ویکھیا سی نا کہ سیدنا بلال حبشی نے ویکھیا بھی نہیں سی, انہوں نے تے ویکھیا بھی نہیں سی, انڈٹھا سودا کیتا. چلو پھر بھی اس شہر دے اندر موجود سن تے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کتھے ویکھیا سی, انہوں نے کتنے ویکھیا سی. وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں, پھر کتے انشاءاللہ تعالیٰ پار چھڑی تے بھی سناواں گا تانوں. فرمایا جنہاں نے ویکھیا نہیں وہ مارا کھائی جاندے نے تے میں تے پھر ویکھ لیا. ماں نے کہا پترا باپ دادے دا دین ہے, کوئی ادھر دھیان کر چھڑ دے, وہ تے باپ دادے دا دین چھڑا رہا, تو کیڑے چکر دے وچ پا گیا. اینا تینوں میں نے ماریا, یہ تے اللہ دا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے سانو نویں سروں سانو دیتا تے میں اس گل تے شکریہ ادا کرنی ہے کہ اللہ نے میرا پتر موڑ دیتا. تو چھڑ دے بعد آ جا. آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے لیکن محمد دا دیتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا. جان جاندی تے چلی جائے. بیٹا تینوں دوائی دی ضرورت ہے, تینوں طبیب دی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میری دوائی بھی اوتھے, میرا طبیب بھی اوتھے. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں یاد کراں. یہ تو پنجابی دا کلام ہے نا, اتنے محبت پیدا کرو گے. بولو تو صحیح یار, نال ساتھ دیو گے کہ نہیں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں یاد کراں. کر کے مدینے وال میرے واسطے نہیں, جڑا اپنی محبت نال پڑھنا چاہتا ہے وہ بندہ پڑھے, کیونکہ حضور دی گل ہے. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں یاد کراں. کر کے مدینے وال ایتھے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کیڑا کیڑا یاد کردا تے کیڑا کیڑا نہیں کردا. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں یاد کراں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں یاد کراں. یاد کراں, یاد کراں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں. اور ایک کام کدی کدی کر لینا چاہیے اگر محبت سچی ہوئے, اگر پیار سچا ہوئے, اگر عشق سچا ہوئے. میرے نبی لجپال نے کدی یاد کر کے ویکھی, میرے آقا کرم نوازی فرما دیندے نے. سیدنا صدیق اکبر نے یاد کیتا اور ایہی عمل کیتا. کسے عاشق نے قلم اٹھائی, کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں. سارے دی آواز ہونی چاہیے. جیڑا بندہ بڑھا ہے انہوں معافی, جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی, پر جنہیں پڑھنا ہے محبت دے نال پڑھنا ہے, ذوق نال پڑھنا ہے. اور آج زانو ہو کے بہ جاؤ, اکھاں نو جھکا لو اور تصور دے اندر مدینے دی گلی لے کے آؤ. ہو سکتا ہے اے ہوئی ویلا قبولیت آئے ہوئے, اوندے جمعے تک تہاڈا ویزا لگ جاوے. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا یاد کراں. میں آقا تینوں یاد کراں, یاد کراں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا تینوں. کر کے مدینے وال منہ میں آقا. کیونکہ دن تیرے خیالاں وچ لنگ جاندا. سارے بولو محبت نال. دن تیرے خیالاں وچ لنگ جاندا, راتی سونا سفنے تیرے نے. تیری یاد وچ سونیا مدنی ماہی